السلام علیکم دوستو، کچھ دن ہم پہلے کچھ دوست آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے غریب اور امیر کی تقسیم کر دی ہے، تو جن کے نصیب میں ان کے قسمت میں یا ان کے مقدر میں غربت لکھ دی گئی ہے، تو ان لوگوں کو کیسے جو ہے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا دقت کار ہے جو ہمارے معاشرے میں رہنے والا غریب ہے، ہم اس کی مدد کر سکیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ غریب ہونا جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل سے الفاظ ہیں کہ غریب ہونا جرم نہیں ہے۔ اگر آپ غریب مر گئے تو اس میں ٹوٹل آپ کا ہی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب بنایا ہے یا امیر بنایا ہے، اب یہ اس شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ کس راستے پر چل کر کے خود کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کے حصے اٹھائیں تو وہ غربت کی زندگی گزار کر کے آتے ہیں، ان کے اندر احساس ہوتا ہے، قابلیت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ ایک مقام تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف امیر کا بچہ ہی کامیاب ہوگا، غریب کو بچے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور غریب کا بچہ کامیاب جب ہوتا ہے تو وہ امیر کے بچوں سے اچھا کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں غریب لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، کبھی غریب کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو دل آزاری کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ امیر کی نہ غریب کی، لیکن غریب کی جو دل آزاری ہے خاص طور پہ اس سے ضرور بچیں۔ کبھی اس کو غربت کا تانا مت دیں، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہی جا کر کے اس کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو غربت کا تانا دے دیں، تو یاد رکھیے گا وہ مزید جو ہے معاشرے کے لیے بگاڑ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جب بھی کسی غریب سے ملنا چاہیے، جب غریب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس سے غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر اسے غربت کا مذاق اڑائیں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، ان کو جانیں، تو اکثر صحابہ جو ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہاں پہ اسی محفل کے دوران غریب لوگ بھی آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غریب اور امیر میں یہ فرق نہیں کیا کہ یہ غریب ہے تو اسے جو ہے یہ سلوک کیا جائے، امیر ہے تو اس کے لیے یہ سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے یکساں سلوک کا جو ہے وہ درس دیا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، کیونکہ ہم نے اکثر پڑھا ہے کسی آدمی کو کسی عربی، کسی عربی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو گورے، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب بازار میں جا کر کے شاپنگ کرنی ہے، کچھ سودا خریدنا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دکان پہ جائیں جس میں بہت زیادہ صاف ستھرا مال رکھا ہوا ہے، یا جو مال سجا ہوا ہے، یا جو ڈیکوریٹ کیا گیا، وہاں سے ہم جا کر کے فروٹ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو دکاندار ڈیکوریٹ کر کے مال سیل کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہی سیم مال ہے، وہ ایک جیسا مال ہے، ایک جیسا فروٹ ہے جو غریب کے پاس اویلیبل ہے۔ اب جو غریب ہے اگر ہم اس سے خریداری شروع کر دیں، ہم جو غریب بندہ ہے اسی سے خریدنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیے گا اس کے گھر کا سرکل چل سکتا ہے، اس کے جو دن بھر کی آمدنی ہے وہ اسے موصول ہو سکتی ہے تاکہ اس آمدنی سے اپنا راشن خرید سکے۔ ہم جا کر کے شاپنگ کرتے ہیں ان امیروں سے جو پہلے ہی امیر ہیں، اسی وجہ سے امیر امیر تر ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو غربت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، غریب کی جو دعا ہے اور جو بد دعا ہے یہ دونوں جو ہے عرش تک پہنچتی ہیں۔ غریب اگر کسی کو دعا دے اس کے ساتھ بھلا کریں، اگر وہ آپ کو جو دعا دے گا یاد رکھیے گا وہ دعائیں آپ کو بہت ہی جلد جو ہے وہ کامیاب کر سکتی ہیں۔ دوسرا بات یہ کہ کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں اور خوددار بھی ہوتے ہیں۔ جب ان پہ غربت چھا جاتی ہے تو مقدر میں غربت لکھ دی گئی ہے، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کیونکہ وہ خوددار ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جیسے جو خوددار لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ کیسے کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ایک واقعہ سناؤں گا، اسی سے آپ کو ساری بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ میں نے ایک دن ایک کالم پڑھا جس میں اور مقبول جان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اور مقبول جان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اگر تمہارے پاس کبھی کوئی غریب مدد کو آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسلام آباد موٹر وے سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک مضبوط سا شخص، ایک اچھی جسامت والا شخص لیکن غربت کا شکار جو شخص تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے جو ہے کچھ پیسے طلب کیے اور کہا کہ میری مدد کیجیے۔ کہتے جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاس کوئی کھلے نوٹ نہیں تھے، تو میرے پاس 1000 کا نوٹ تھا، 1000 روپے کا نوٹ تھا۔ والدہ کی نصیحت بھی تھی، عادت بھی تھی
غربت جو ہے میں غریب لوگوں کا احساس بھی کرا تو میں نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا، وہ وہاں سے بخوشی چلا گیا۔ کہتے کچھ عرصہ بعد میرا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو میں نے اسی شخص کو دیکھا جس کے سر پہ ایک چھولے کا تھال تھا، جس میں وہ تھال کے اندر چھولے فروخت کر رہا تھا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر اس نے آپ نے میری مدد کی، یہ آپ کا 1000 روپیہ، مجھے آپ نے روزگار حاصل مقصد کرا دیا، مجھے روزگار دے دیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا سر میں غریب ضرور ہوں، خوددار بھی ہوں، لیکن اس دن جو آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا، میں نے جا کر کے اس سے چھولے لیے اور بازار میں بیچنا شروع کر دیا۔ اب میں دن کے حساب سے 500 سے 700 روپے کما رہا ہوں، یہ آپ کا 1000 روپیہ ہے، آپ اس 1000 روپے کو اپنے پاس رکھ لیجیے۔ تو کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 1000 دینے سے یہ شخص جو ہے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کی مزید مدد کر دی۔ تو دیکھیے دوستو، جو غریب ہے اگر ہم اس کی صحیح جگہ پہ امداد کر دیں تو وہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے، اس طرح ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے ہمساؤں کے اندر، محلوں کے اندر ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو کہ بیوہ ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بیچاری ایک جو ہے نوالے کو ترستی ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم بیوہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فائنینشلی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سلائی کڑھائی جانتی ہے، ہم اس کو سلائی کڑھائی کی ایک مشین دے دیں تو یاد رکھیے گا وہ اپنا سلائی کڑھائی کا روزگار اچھا کر سکتی ہے۔ یا ہم اس کے گھر جو ہے کچھ منیاری کا سامان رکھوا دیں، منیاری کا سامان فروخت کر کے جو ہے اپنا گھر کا سرکل چلا سکتی ہے۔ یا پھر ہم اس کے گھر جو ہے کچھ سودا سلف دے دیں، یا ہم اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہی اس کو مقصد کھول کر کے دیں تاکہ وہ چیزیں بیچتی رہے، اس کے گھر کا سرکل چل سکے۔ دوستو اگر کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھیے گا ہمیں غریب لوگوں کا معاشرے کے اندر احترام کرنا ہوگا، انہیں کو گلے لگانا ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اسی سے ہمیں عاجزی بھی آئے گی اور ہم شکر بھی پڑیں گے۔ ہم اصل میں معاشرے کے اندر ناشکرے ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آج میں جس اسٹیٹس پہ کھڑا ہوں میری نظر ان لوگوں پہ ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہے، میری نظر ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، بڑا موبائل ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے۔ جب میں ان کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھتا ہوں، نعوذ باللہ، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ تو جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو ہمیشہ ناشکری جو ہے مجھ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میں غریب لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا، بیٹھوں گا، ان کی مدد کروں گا، ان کے ساتھ کھاؤں گا، پیوں گا، ان کی ہیلپ کروں گا، ان کے لیے جو میرا احساس ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہے گا، تو یاد رکھیے کہ جب میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھوں گا تو میں شکر پڑھوں گا کہ یا اللہ تو نے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ عطا کر دیا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ناشکری کی سب سے بڑی بات ہے وہ ہے یہ کہ ہم اپنے اوقات سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے اوقات سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم شکر پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند پیدا کیا، ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، صحت دی، سلامت رکھا ہمیں۔ ہم کیوں نہ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ معذور ہیں، ان کو دیکھیں کہ تو ہم شکر ادا کریں گے، یا اللہ کوئی بات نہیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تم نے صحت تو عطا کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، ہمارا مشن جو ہے وہ غربت کو مٹانا ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ غریب کو کامیاب کرنا ہے، غریب کو امیر کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کا سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کی جو ماہانہ آمدن ہے اس میں سے 5% یا 10% ایک باکس میں رکھ لیں، چاہے اس کو آپ زکوٰۃ کا نام دے کر اس کو جمع کرتے جائیں، صدقے کا نام دے کر اس کو جمع کرتے جائیں، وہ جب آپ کے پاس سال میں بہت سارا اکٹھا ہو جائے وہی پیسہ جا کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ یاد رکھیے گا آج غریب کی مدد کر لو گے، کل غریب کی بیٹیاں پڑھ جائیں گی، کل ان کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے، کل ان کے بیٹے پڑھ جائیں گے۔ یقین جانو آپ کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا اور جو آپ کی آخرت اللہ تعالیٰ وہ بھی سنوار دے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تم ترس کرو اہل زمین پر، تم ترس کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ والسلام۔